آج ہمارے لیے بہت خوشی اور اعزاز کا دن ہے کہ ہمارے محترمہ MNA صاحبہ غزل انجم صاحبہ آج گرم چشمہ تشریف لائے. کچھ دن پہلے جو روڈ کے مسائل آئیڈینٹیفائی کی گئی تھی ان کا خصوصی نوٹس لیا. آج انہوں نے گرم چشمہ روڈ کو وزٹ کیا اور ساتھ یہاں پہ ہزائی نزد آغا خان کے وزٹ کے موقع پر جو روڈ کے مسائل ہیں ان کو بھی سنا اور اسماعیلی کمیونٹی کے لیڈرشپ سے بھی ملاقات کی. تو ابھی چونکہ یہاں پہ بازار یونین اور ڈرائیور یونین اور VC چیئرمین بھی موجود ہیں تو ان کے موجودگی میں ہم ان کا جو ہے نا خصوصی پیغام ریکارڈ کریں گے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں ایریا میں آئی تھی. یہاں پر ہمارے مسلم بلکہ میں ان کو پاکستان کا بھی مسلم سمجھتی ہوں کہ سائنس کی آمد متوقع ہے. تو اس سلسلے میں یہاں آئی تھی کہ یہاں کے لوگوں سے اسماعیلی کمیونٹی کے جو میرے بھائی بہنیں ہیں ان سے ملاقات کر سکوں اور میں یہ دیکھ سکوں کہ اس وقت جو کام وہاں پہ ہو رہا ہے دیدارگاہ کے لیے یا NHA جو کام وہاں کر رہے ہیں کہ ان میں کتنے پروگریس یہ نکال چکے ہیں. تو میں یہاں پر آ گئی تو راستے میں نے دیکھا کہ مسائل بہت ہیں. مجھے نہیں لگتا جتنا کام ہونا چاہیے تھا وہ ہوا ہے. اور باقی میں اسماعیلی کونسل کے جو میرے بھائی بہنیں ہیں میں نے ان سے ملاقات کی. انہوں نے کچھ مطالبات میرے سامنے رکھے ہیں کہ سائنس کی آمد کے موقع پر زائرین کو اس سلسلے میں تکلیف نہ ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب میں کل واپس اسلام آباد پہنچ رہی ہوں تو اس سلسلے میں چیئرمین NHA سے خصوصی طور پر ملاقات کروں گی, ریکویسٹ کروں گی اس سلسلے میں. اور مجھے امید ہے کہ جس طرح بھونی پر جب یہی ایشو اٹھا تھا اور وہاں سے اسماعیلی کونسل کے ممبرس نے جب مجھ سے رابطہ کیا تھا تو میں نے NHA کے چیئرمین سے جب ریکویسٹ کی تو فوراً اس پر عمل درآمد کیا گیا اور وہاں کام کا آغاز ہو گیا تھا. تو مجھے یقین ہے کہ سائنس کی آمد کے موقع پر یہاں پر بھی ہم زائرین کے لیے جتنی بھی سہولیتیں ہم دے سکتے ہیں ہم دے دیں گے. باقی چترال گرم چشمہ روڈ جو ہے یہ میرے خیال میں نہ صرف چترال کے لیے بلکہ اب پاکستان کے لیے ایک ریل کی ہڈی کی حیثیت اختیار کر چکا ہے. میں یہاں کی عوام کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جہاں کتنے سالوں سے آپ لوگوں نے تکلیفیں اٹھائی, ہمیں اندازہ یہ ہمارا علاقہ ہے, ہم کتنے تکلیف سے گزرتے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے. وہاں پر کچھ عرصہ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ صبر سے کام لیں. دیکھیں کہ جس طرح پرائم منسٹر صاحب جو ہے انٹرسٹ لے رہے ہیں اور انہوں نے PMIC کو ایکٹیو کیا ہے چترال کے ان روڈوں کے حوالے سے. مجھے امید ہے کہ جس طرح گرم چشمہ روڈ پر کام کے آغاز کے لیے وہاں سے جو ہے ہدایات آ رہی ہیں تو انشاءاللہ العزیز ہم اگلے سال اس میں مزید بہتری دیکھیں گے. یہ روڈ جو ہے یہ میرا قائدین نواز شریف اور شہباز شریف کا ویژن ہے اور یہ اب ہمیں سینٹرل ایشیا کی طرف جس طرح ہم بین الاقوامی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں, جس طرح چینج ہو چکے ہیں, جس طرح افغانستان کے ساتھ ہمارے مسائل چل رہے ہیں, اب یہ روڈ جو ہے پاکستان کی ضرورت بن چکی ہے. تو انشاءاللہ العزیز اس سلسلے میں مجھ سے جتنے بھی میں کام کر سکتی ہوں میں وہاں پر آپ لوگوں کی بیٹی ہوں, آپ لوگوں کی نمائندہ وہاں موجود ہوں, میں آپ لوگوں کی آواز بنوں گی, آپ لوگ میری طاقت بنیں اور جب ہم اکٹھے مل کے چلیں گے اور شہباز شریف اور نواز شریف جیسے لیڈرس اور سرپرست ہمارے ساتھ اثروں پہ موجود ہوں تو انشاءاللہ العزیز یہ علاقہ بھی ترقی کرے گا. میں ایک بار پھر گرم چشمے کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے ان کا ٹائم لیا. وہ وہاں پر والنٹیری دیدارگاہ کے کام کے سلسلے میں مصروف تھے لیکن انہوں نے پھر بھی مجھے ٹائم دیا. یہاں پر تاجر اور ڈرائیور یونین اور دیگر ہمارے جو لوکل باڈی کے ممبرس ہیں انہوں نے مجھے ٹائم دیا. انہوں نے جو مطالبات میرے سامنے رکھے میں یہ نہیں کہتی کہ میں وعدہ کرتی ہوں میں کروں گی لیکن میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ میں آپ کی آواز وہاں تک پہنچاؤں گی جہاں تک آپ کی آواز پہنچنی چاہیے. اس کے علاوہ میں گرم چشمہ اور لطفی کے لوگوں کو یہ بھی خوشخبری دینا چاہتی ہوں کہ PMIC کے چیئرمین 2-3 دفعہ یہاں پر وزٹ پہ آ چکے ہیں. جون کو دوبارہ وزٹ کریں. اور NHA کے چیئرمین سے جب میں نے اس علاقے کے مسائل کے بارے میں بات کی تھی تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں خود بذات خود چترال آؤں گا. جب وہ چترال آئیں گے انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ یہاں بیٹھیں گے, آپ کے مسائل سنیں گے. اس علاقے کے مسائل دیکھنے کے بعد یہاں سے انشاءاللہ العزیز کاموں کی رفتار میں ہم لوگ خود اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیسے آ گئی ہے. ایک بار پھر میں آپ سب کو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. بہت شکریہ.